مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی موجودہ لڑائی کے پیچھے ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جس کی تحقیقات کے لیے حکومت کو ایک جی آئی ٹی بنانی چاہیے۔ جو لڑائی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے دراصل ایک بڑی لڑائی ہے جو جوئے، سٹے اور کسینو کمپنیاں سے متعلق ہے۔ میں اپنی اطلاعات کے بنیاد پر کسی قسم کے الزامات کے بجائے کچھ سوالات اپنے قارئین کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں بیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے جوئے اور سٹے میں بے حد اضافہ ہوا، اور اس کے لیے جس راستے کو چنا گیا وہ کرکٹ اور پی ایس ایل تھا، جو کہ پاکستان میں بے حد مقبول ہے؟ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل کی فرنچائز نے ان کمپنیوں کو، جن کے خلاف حکومت نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، کہ آگے بند باندھا؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ پی سی بی نے نہ صرف خود ایسے سروگیٹ کمپنی سے معاہدے کیے بلکہ صرف 2023 کے پی ایس ایل میں 6 سروگیٹ کمپنیز کے ساتھ پی ایس ایل کی 4 فرنچائز نے لوگوں کے معاہدے کر لیے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ کئی چینلز، ویب سائٹس، ریڈیو وغیرہ پر کھلے عام ان جوئے کی کمپنیوں کے اشتہارات چلتے رہے؟ کیا پیمرا، پی ٹی اے، پی بی اے، اسٹیٹ بینک، آئی پی سی، وزارت سمیت کسی ادارے نے اس پر توجہ دی؟ کیا یہ درست نہیں کہ کچھ پیمنٹ کمپنیوں نے ایسے سروگیٹ کمپنیوں کو پیمنٹ گیٹ ویز دے دیے تاکہ یہ قوم، جس کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ بھی جوئے اور سٹے سے آشنا ہو کر اور اس غیر قانونی اور گناہ کے عمل میں شامل ہو جائیں؟ کیا کسی نے یہ سوچا کہ ان سروگیٹ کمپنیوں کا زیادہ تر حصہ انڈیا سے ہی چلتا ہے؟ ان پر کوئی ٹیکس نہیں، یہ سارے جوئے کے پیسے غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ ڈالر مہنگا ہوتا ہے، قرضے بڑھ جاتے ہیں اور عام غریب آدمی مزید پستا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ کے اندر سے ایک جنگ شروع کی گئی کہ جوئے اور سٹے بازی کرنے والی ان کمپنیوں پر پاکستان میں مکمل پابندی لگائی جائے؟ کون کون حکومت پاکستان اور اداروں سے اس سلسلے میں ملا؟ کس کس نے اس غیر قانونی کام کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کیا؟ کس کی کوششوں کے نتیجے میں وزارت اطلاعات نے ستمبر میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کمپنیز پر پابندی لگائی اور پی سی بی، میڈیا اور پی ایس ایل کو حکم دیا کہ فوری ان کمپنیوں سے اپنے معاہدے ختم کریں؟ حال ہی میں جب پاکستان ٹیم ابھی ورلڈ کپ کے درمیان میں تھی، میڈیا میں چلنے والی موجودہ کیمپین کے پیچھے کون تھا، جس کے نتیجے میں انضمام الحق استعفیٰ دے کر خود کو چیف سلیکٹر کی پوسٹ سے علیحدہ کر چکے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ ان سروگیٹ کمپنیوں کا بزنس لانے اور پھیلانے میں چند بہت طاقتور لوگ شامل ہیں جو 3 لوگوں کو ان تمام سروگیٹ کمپنیوں کے خلاف پابندی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں؟ جوئے کی ان کمپنیوں پر پابندی لگوانے میں کیا بابر اعظم محمد رضوان اور ان کی مینجمنٹ کمپنی سایہ کارپوریشن کے سی ای او طلحہ رحمانی کا کوئی کردار ہے؟ بابر اعظم اور محمد رضوان نہ صرف عالمی رینکنگ میں نمبر 1 اور 2 ہے، بلکہ کرکٹ کے حوالے سے ان پر کرپشن کا الزام کبھی نہیں لگا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان ان سروگیٹ کمپنیز کے کروڑہا روپوں کے آفرز رد کر چکے ہیں؟ میڈیا پہلے ہی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کی ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے جب عوام کے جذبات اچھی طرح بھڑک اٹھے تو ایسے میں پی سی بی نے ایک انتہائی متنازع پریس ریلیز کیوں جاری کی، جس میں انضمام اور بابر کو نام لکھ کر نشانہ بنایا گیا؟ بابر اعظم کی واٹس ایپ پرائیویٹ چیٹ کیوں لیک کر دی گئی؟ انضمام اور ایک رجسٹرڈ کمپنی کے بارے میں جو انفارمیشن میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ کس نے یہ اطلاعات میڈیا کو فیڈ کی؟ انضمام استعفیٰ دے چکے ہیں اور پی سی بی ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنا چکی ہے، لیکن کیا وہ کمیٹی جسے پی سی بی نے قائم کیا وہ غیر جانبدار ہو سکتی ہے؟ خصوصی طور پر اس وقت جب کہ چیئرمین پی سی بی ایک نجی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انضمام کے خلاف بات کر چکے ہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے اس معاملے پر ایک جی آئی ٹی بنانی چاہیے جو تمام معاملات کو دیکھے۔ جی آئی ٹی یہ بھی معلوم کرے کہ کیا واقعی بابر اور رضوان نے بیٹنگ یعنی سروگیٹ کمپنیز کا لوگو لگانے سے جب انکار کیا تو ان پر سخت دباؤ ڈالا گیا؟ یہ دباؤ ڈالنے والے کون کون لوگ تھے؟ قوم کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جب رضوان نے اپنی عالمی کپ میں ہونے والی سنچری غزہ کے بہن بھائیوں کے نام کی تو کیا کسی نے ان ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروانے پر زور دیا؟